نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام۔ آج کا یہ درس ایک مرتبہ پھر شہباز اصفہانی رافضی کی ایک بددیانتی کا پردہ فاش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس کا انعقاد کیا گیا اور اس شخص نے وہابیوں پر ایک الزام عائد کیا، اگرچہ اس نے سوال وہابیوں پر اٹھایا لیکن اصلاً یہ اعتراض اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کیا کہ وہابی مفتی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی خواتین پر لعنت فرمائی ہے، اور پھر ساتھ ہی اس نے کہا کہ ناصر الدین البانی وہابی یہ کہتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کی زیارت کیا کرتی تھیں، لہٰذا آپ نتیجہ اخذ خود کر سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے جو کہنا چاہ رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب آپ اس کی گفتگو کو سماعت کیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ وہابیوں کا مفتی اعظم مفتی بن باز کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے کن کے اوپر؟ جو قبروں کی زیارت پہ جاتے ہیں نا، ان کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ اس کے بعد ناصر الدین البانی کیا لکھتا ہے، توجہ کیجئے، نتیجہ آپ لوگوں نے خود نکالنا ہے، میں نے نہیں بتانا، شریف آدمی ہوں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے، روایت دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ جی حضرت عائشہ جو ہیں وہ زارت قبر اخیہا، کہ حضرت عائشہ اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کی زیارت پہ جاتی تھی، اور ادھر سے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے قبر کی زیارت کرنے والوں پہ لعنت کی ہے۔ بس ٹھیک ہے، پھر نتیجہ آپ لوگ خود نکالیں۔ آپ نے شہباز اصفہانی کے اس ویڈیو کلپ کو سماعت کر لیا، آپ نے دیکھ لیا کہ یہ رافضی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ اس نے دو صغرے کبرے جوڑ کر ایک جو نتیجہ اخذ کرنا چاہا، میں اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس حدیث کو اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لعنت کرنے کے جواز پر بیان کیا، وہ حدیث ہی منسوخ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عورت ہو یا مرد ہو، ان دونوں کے لیے قبروں کی زیارت کی ممانعت فرمائی تھی، اور بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن عام عطا فرما دیا کہ مرد ہو یا عورت یہ دونوں قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے آ رہی ہے المستدرک، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس میں آپ حدیث مبارکہ نقل کر رہے ہیں، یہی والی کہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کریں۔ یہ وہی حدیث جو اس نے بیان کی، لیکن امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ یہ المستدرک میں اس حدیث مبارکہ کے تحت کیا لکھتے ہیں، ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے۔ آپ کے سامنے آ رہا ہے المستدرک کا وہ حوالہ، آپ لکھتے ہیں وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْمَرْوِيَةُ فِي النَّحْيِ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ مَنْسُوخَةٌ وَالنَّاسِخُ لَهَا حَدِيثُ عَلْقَمَةَ بن مرصد عن سلیمان بن بریدۃ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد كنت قد نہیتکم عن زیارت القبور الا فزورها، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو قبور کی زیارت کی ممانعت وارد ہے یا موجود ہے یہ منسوخ ہے، اور اس کی ناسخ حضرت علقمہ بن مرصد کی وہ حدیث ہے جس میں انہوں نے سلیمان بن بریدہ کے واسطے سے ان کے والد کا یہ بیان نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب تم ان کی زیارت کر لیا کرو۔ دیکھیے یہ جو قبروں کی زیارت کرنے والی خواتین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت وارد ہے، یہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں یہ لعنت والی حدیث جو ہے یہ منسوخ ہے۔ اسی مستدرک میں اب آپ آگے آ جائیے، اور حدیث کا نمبر شمار ہے 1392۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر سے جب تشریف لائیں تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں، تو آپ
رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر پر تشریف لے کر گئی تھی، تو اب یہ کہا گیا فَقُلْتُ لَهَا أَلَيْسَ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن زیارت القبور، کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور سے منع نہیں فرمایا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں، نعم قد کان قد نہا ثم امر بزیارتها، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع فرمایا تھا پھر زیارت کی اجازت دے دی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اذن مل چکا ہے قبروں کی زیارت کا خواتین کے لیے۔ اسی مستدرک میں اگلی روایت آ رہی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ ہر جمعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے کر جاتی تھی۔ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، حدیث کا نمبر شمار ہے 1396، ان فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت تزور قبر امہا حمزہ کل جمعۃ فتصلی وتبقی عندہ، کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہر جمعے کے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی تھیں اور اس کے قریب آپ نماز بھی پڑھتی تھیں اور آپ قبر کے پاس جا کر گریہ و زاری بھی کیا کرتی تھیں۔ روافظ اس حوالے کو بھی دیکھیں اور پھر نعوذ باللہ یہ ان کا حکم کہاں تک جاتا ہے خود سوچ لیجئے۔ اب آتا ہوں میں اپنے اگلے حوالے کی طرف، ابن شاہین کی کتاب ہے اور مشہور کتاب ہے جس میں آپ نے ناسخ اور منسوخ احادیث کو بیان کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے ناسخ الحدیث و منسوخہ۔ وہی قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت فرمائی گئی۔ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد علامہ ابن شاہین جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں، الخلاف فی ذالک، اس کے خلاف احادیث یعنی جنہوں نے اس حدیث کو منسوخ کر دیا۔ آگے چل کر آپ لکھتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور فزورها، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، تم اب زیارت کر لیا کرو یا زیارت کر سکتے ہو۔ فإن من فی زیارتها تذکرۃ، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی زیارت کرنا موت اور آخرت کی یاد کراتی ہیں۔ آگے امام ابن شاہین کا تجزیہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، قال الشیخ والنہا عن زیارت القبور فصحیح والحدیث فی العباہۃ لزیارت القبور فصحیح وہو ناسخ للاول وقال فی حدیث فزورها فإن فی زیارتها عبرة وتذکرة وقال فی حدیث آخر فزورها ولا تقولوا حجرا، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانعت والی جو روایات ہیں وہ بھی صحیح ہیں اور جن میں قبروں کی زیارت کی اجازت دی گئی وہ روایات بھی صحیح ہیں جو کہ پہلے حکم کا ناسخ ہیں، یہ احادیث منسوخ ہو چکی ہیں، جس کو اس رافضی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نعوذ باللہ لعنت کا جواز بنانے کے لیے پیش کیا۔ اور آگے لکھتے ہیں ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، بے شک ان کی زیارت عبرت اور موت اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ان کی زیارت کیا کرو اور ان کے متعلق بری بات نہ کہو۔ یہ تھا علامہ ابن شاہین کا حوالہ ناسخ الحدیث و منسوخہ، اور آخری حوالہ میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں مقدمہ ابن صلاح سے، جہاں پر وہ منسوخ احادیث کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے اب آ رہا ہے مقدمہ ابن صلاح، حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آپ اس کا جو باب ہے النوع الرابع والثلاثون، 34ویں قسم، اور باب کا نام ہے معرفت ناسخ الحدیث و منسوخہ، ناسخ اور منسوخ احادیث کا تعارف۔ اس میں آپ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ثم ان ناسخ الحدیث و منسوخہ ینقسم اقساما، کہ بے شک حدیث کے ناسخ اور منسوخ ہونے کو چند اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ فَمِنْهَا مَا يُعْرَفُ بِتَصْرِيحِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِهِ كحدیث بریدۃ الذی اخرجہ مسلم فی صحیحہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فی اشباہ لذالک۔ بس ان اقسام میں سے ایک قسم وہ بھی ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت سے جانا جا سکتا ہے، جیسے کہ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں بیان فرمایا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا،
اب زیارت کر لیا کرو۔ اور اس جیسی دوسری مثالیں حافظ ابن صلاح نے اسی کو بطور مثال پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس نے پہلے کسی حکم کو منسوخ کیا حدیث کے حوالے سے، وہ یہ حدیث ہے۔ تو اب واضح ہو گیا کہ علامہ ابن شاہین ہوں، امام حاکم ہوں، حافظ ابن صلاح ہوں، انہوں نے ان روایات کو منسوخ مانا ہے، جن کو جواز بنا کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نعوذ باللہ یہ رافضی لعنت کا جواز ثابت کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ سے بھی قبروں کی زیارت کرنا ثابت ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی قبروں کی زیارت کرنے کا جواز ثابت ہے۔ روافض کو یہاں پر سوچنا چاہیے کہ کسی معاملے کو بیان کرنے سے پہلے اس کو تفصیلی طور پر جان لیا جائے اور اس کے حوالے سے تفصیلی آگاہی حاصل کی جائے۔ اہل سنت کی بنیادی جو کتابیں ہیں ان کا صحیح طریقے سے مطالعہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان رافضیوں کی بددیانتیوں سے امت کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔